اس لیکچر کا موضوع سینٹرل لمٹ تھیورم ہے۔ یہ پروبیبلٹی تھیوری کے سب سے اہم تھیورمز میں شمار ہوتا ہے، بلکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اہم تھیورم کوئی نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی آبادی میں رائے شماری ہوتی ہے یا قدوں کا حساب لگایا جاتا ہے یا بیماریاں یا کسی چیز کے بھی جب سٹیٹسٹکس جمع کیے جاتے ہیں اور اس کا ایک ہسٹوگرام بنایا جاتا تو اس ہسٹوگرام کی شکل کچھ ایک بیل شیپ کرو کی مانند ہوتی ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو آبادی ہے اس میں کوئی اس طرح کی پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن نہ ہو، لیکن جب آپ زیادہ سیمپلز لیتے ہیں تو جب آپ کافی زیادہ لے لیتے ہیں تو پھر یہ ایک بیل شیپ کرو کی مانند ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم اس کی کئی مثالیں دیکھیں گے اور پھر اس کو ٹھوس میتھمیٹکس کے ساتھ ہم ثابت کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سینٹرل لمٹ تھیورم کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے عام کاموں کے لیے۔ فرض کیجئے کہ آلو کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے، اس میں کچھ آلو بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں۔ ہم اس کا ایک نمونہ لیں گے، اس نمونے میں n آلو ہیں۔ یہاں پر ہم نے 10 آلو لیے ہیں، مگر کسی ارادے کے تحت نہیں، آنکھیں بند کر کے۔ تو یہ ایک رینڈم سیمپل ہمیں ملا۔ اب ہم ہر آلو کو تولیں گے اور پھر تولنے کے بعد اس کا وزن کہیں پر لکھیں گے، جس کے بعد ہم ان آلوؤں کا اوسط وزن نکالیں گے، یعنی کہ ان سب وزنوں کو ہم یوں جمع کریں گے اور پھر n سے تقسیم کریں گے۔ تو یہاں پر i برابر 1 پہلے سیمپل کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہم ان 10 آلوؤں کو واپس اس ڈھیر میں پھینک دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے ان آلوؤں کو واپس یہاں پر نہ پھینکا تو اس ڈھیر میں فرق آ جائے گا۔ اب ہم اس ڈھیر میں سے مزید نمونے نکالیں گے، یعنی کہ 10 آلو بنا ارادہ بنا دیکھے نکالیں گے، رینڈملی نکالیں گے، اور یوں ہم نمونے نکالتے چلے جائیں گے۔ ایسے نمونوں کی تعداد n ہوگی اور ہم اپنی مرضی سے n کو بڑھا سکتے ہیں۔ اب ہم ان اوسط وزنوں کا ایک ہسٹوگرام بنائیں گے۔ مطلب یہ کہ یہاں پر یہ پہلی اوسط قیمت ہے، یہ دوسری ہے، اور اس طرح چلتے چلتے یہ 7ویں ہے۔ اب ان میں کوئی ایسی ترتیب ہمیں نہیں دکھائی دے رہی ہے، مگر اگر ہم اس n کو بڑھاتے چلے جائیں تو یہاں پر ہمیں ایک ترتیب دکھائی دے گی جس کی شکل کچھ یوں ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے یہ n بڑھے گا ویسے ویسے ہم ایک نہایت ہی اسموتھ کرو، ایک گاؤسین کے نزدیک پہنچتے چلے جائیں گے۔ ہم اپنی بات واضح کرنے کے لیے صرف 4 آلوؤں کا ڈھیر لیں گے۔ ادھر کچھ چھوٹے ہیں، سب سے چھوٹا 150 گرام کا ہے اور سب سے بڑا 180 گرام کا ہے، اور یہ بنا ترتیب یوں رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر n کی قیمت 4 ہے، اور ان 4 آلوؤں میں سے ہم 2 کر کے سیمپلز نکالتے چلے جائیں گے۔ یہاں میں پہلے آلو کا وزن لکھوں گا، ادھر دوسرے کا، اور پھر اس کی اوسط قیمت۔ تو فرض کیجئے کہ میں نے اتفاقاً پہلا آلو نکالا تھا اور پھر اتفاقاً جو دوسرا آلو میں نے چنا وہ بھی وہی تھا، کیونکہ میں نے یہ واپس کر دیا تھا ڈھیر میں، چنانچہ ان کی اوسط قیمت 150 بنی۔ لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ پہلا آلو 150 کا چنا گیا تو دوسرا 180 کا، جس کی اوسط قیمت 165 ہے، اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ پھر یہ چنا جائے اور ہو سکتا ہے کہ یہ چنا جائے، تو یہ اوسط قیمتیں یہاں پر درج ہیں۔ یہ ممکنات تو اس صورت میں کہ اگر پہلا آلو 150 گرام والا تھا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پہلا آلو 180 گرام والا ہو،
تو اس صورت میں دوسرا 150 کا ہو سکتا ہے، اور یہاں پر دوسرا 180 کا، پھر 160، 170، یہ اس کی اوسط قیمتیں ہیں۔ باقی ممکنات یہ آپ کے سامنے ہیں، اور یہ اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ 2 کا نمونہ جب لیا جائے تو اوسط قیمت 150 ہو سکتی ہے، یا 155، یا 160، یا 165، یا 170، 175، 180، ماں سوائے ان کے اور کوئی اوسط وزن نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان اوسط وزنوں کا امکان مختلف ہوگا۔ چلیے اس کا حساب لگاتے ہیں۔ تو یہاں پر اوسط قیمت 150 اگر ہے، اس 150 تک پہنچنے کا یہ واحد رستہ تھا۔ البتہ 155، 150 اور 160 کا اوسط ہے، اور یہ 160 اور 150 کا بھی اوسط ہے۔ چنانچہ 2 ممکنات ہیں، ایک یہ اور ایک یہ، جبکہ پہلے کے لیے ایک ہی امکان تھا۔ تو یہاں 155 کے 2 ممکنات ہیں، 160 کے 3 ممکنات ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے کہ 160 یوں بن سکتا، 150 جمع 170/2 جو کہ یہ ہے، یا پھر یوں بن سکتا ہے 160 جس کا اوسط 160 ہے، یا پھر 170 150 جس کا اوسط 160 ہے۔ تو یہ 3 ہو گیا۔ اسی طرح 165 کے 4 ممکنات ہیں، اور پھر 170 3، 175 2، 180 1۔ کل کتنے امکانات ہیں؟ ظاہر ہے کہ 16۔ 4 جمع 4 جمع 4 جمع 4، لہذا 150 کا امکان 1/16، 155 کا 2/16 وغیرہ وغیرہ، اور یہاں 180 کا بھی 1/16 ہے۔ چلیے اس کا ہم ہسٹوگرام بناتے ہیں۔ تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے کم امکان تو اس کا ہے، یہ اونچائی 1/16 ہے، یہ 2/16، 3/16، 4/16، اور یہاں پر ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ادھر ایک ایسا گاؤسین ضرور بنایا جا سکتا ہے، یہ اس کے زیادہ قریب آ گیا۔ تو یہاں پر ہم نے 2 کا سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن لیا، اور یہ مختلف امکانات ہیں، اور یہاں پر بڑے n کی تعداد یہ ہے، n برابر 4، جبکہ سیمپل سائز n برابر 2 ہے۔ اب یہاں پر ہم اس W بار کو ایک رینڈم ویریبل کے طور پر لیں گے۔ اس رینڈم ویریبل کی قیمتیں یہ ہو سکتی ہیں 150، 155، 160، 165، 170، 175، 180، اور یہ اس کے مختلف امکانات ہیں۔ اب چونکہ ہم نے اس کو ایک رینڈم ویریبل کے طور پہ سمجھا ہوا ہے، لہٰذا اب ہم اس کی اوسط قیمت اس فارمولے کے تحت نکال سکتے ہیں، جس سے آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ تو رینڈم ویریبل کی جو ممکنہ قیمتیں ہیں ان کو آپ اس کے امکان سے وزن دیں گے، اور پھر تمام ممکنات کے اوپر یہاں سمیشن کریں گے۔ اس کا حاصل یہ ہے، 150 کو آپ 1/16 سے وزن دیں گے، 155 کو 2/16 سے، جو کہ یہاں پر ہے، اور یہ اگر کرتے چلے جائیں تو اس سے ہمیں 165 ملے گا۔ ہم اس رینڈم ویریبل کے مربع کی بھی اوسط قیمت نکال سکتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں W بار کی بجائے یہاں W بار کا مربع ہوگا، اور اسی طرح سے یہاں پر اس امکان سے وزن دیا جائے گا۔ اب فرق صرف یہ ہے کہ جہاں 150 تھا ادھر اس کا مربع لکھیں گے وغیرہ وغیرہ، اور اس کو جمع کرتے چلے جائیں گے۔ یہ کوئی خاصا بڑا عدد ہے جس کی قیمت میں نے یہاں پر نہیں لکھی ہے، البتہ یہاں پر ہم ویرینس یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن یوں نکالیں گے کہ اس کے مربع کی اوسط قیمت سے ہم اسی رینڈم ویریبل کا مربع تفریق کریں گے۔ بس اگر تھوڑا سا حساب لگایا جائے تو اس کا حاصل یہ ہے، 5 اور ادھر
स्क्वायर रूट है 5/2। इसको आप अपने कैलकुलेटर पर बआसानी चेक कर सकते हैं। अब हम सैंपल साइज को 2 से घटाकर 1 कर देंगे। इस n की कीमत अब 1 हो गई। ऐसी सूरत में हमें ये चारों वजन एक ही इम्कान से मिलेंगे, यानी कि 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, और इसका हिस्टोग्राम ये है। अब पहले की तरह हम औसत कीमत निकाल सकते हैं उसी फॉर्मूले के तहत, यानी कि W बार को उसके इम्कान से वजन दिया जाए, और यूं हमें पहले की तरह 165 मिलेगा। अलबत्ता जब हम इससे सिग्मा मालूम करेंगे तो सिग्मा की कीमत बनेगी 5√5, जबकि हमने 2 के लिए, n=2 के लिए वही चीज हासिल की थी, तकसीम √2। गोया कि यहां पर स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि गैर यकीनियत इस हिसाब से कम है। ये बात हमें और बेहतर समझ में आएगी जब हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम तक पहुंचेंगे। तो अब हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम की इब्तदाई शक्ल देखते हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये क्यों हैरान कुन है। तो फर्ज कीजिए कि कोई सी भी अगर आबादी हो, ये आबादी इंसानों की हो सकती है, मछलियों की हो सकती है, मशीनों की हो सकती, कुछ भी, इसकी कोई औसत कीमत है जिसको हम म्यू कहते हैं, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा है, और अगर बहुत से आप इसमें से नमूने निकालते हैं और ये नमूने बिना तरतीब लिए जाते हैं, रैंडमली लिए जाते हैं, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का ये कहना है कि ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिल आखिर एक नॉर्मल या गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल इख्तियार करेगा जूं जूं सैंपल साइज n बढ़ता चला जाएगा। तो अगर p ऑफ x की ये शक्ल हो या ये शक्ल हो या ये हो, इन तमाम डिस्ट्रीब्यूशन से बिल आखिर हम इस गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन पर पहुंचेंगे जिसकी औसत कीमत ये है, और इसमें फैलाव का पैमाना सिग्मा है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम साबित करने से पहले मैं आपको इसके बारे में चंद चीदा बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये कि जो आबादी है वो बड़ी हो सकती है, लेकिन जो आप इसमें से सैंपल रैंडमली निकालेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि n की कीमत बड़ी हो। n की कीमत कितनी छोटी होनी चाहिए? जाहिर है कि इसका इन्हिसार इस बात के ऊपर है कि जो आबादी में फैलाव है वो किस कदर ज्यादा है या कम है, लेकिन आम तौर पर 30 के लगभग काफी समझा जाता है। फिर जब आप सैंपलिंग करते हैं, यानी कि जब इसमें से सैंपल्स चुन कर निकालते हैं, तो वो आंखें बंद करके करना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर आपने देख कर आलू चुने या किसी तरह से भी एक और दूसरे में फर्क किया, तो उससे सैंपलिंग में खलल पड़ जाएगा। गर्ज ये कि सैंपलिंग को मुकम्मल तौर पर रैंडम होना चाहिए। फिर ये ऐन मुमकिन है कि बाज सैंपल यूनिट्स वही होंगे जो पहले चुने गए थे। तो मिसाल के तौर पर आपने एक आलू को चुना, उसे वापस कर दिया, तो यह बिल्कुल मुमकिन है कि वही आलू दोबारा आपके हाथ में आ जाए। अब जैसे जैसे आप ज्यादा यूनिट्स चुनते जाएंगे, वैसे वैसे उनका औसत और जो आबादी का औसत है एक दूसरे के करीब आते चले जाएंगे। आपको याद होगा कि हमने लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स का मुतालिया किया था और उसका ऐन यही कहना है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम साबित करने के लिए मुझे गाउसियन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैं आपकी थोड़ी सी याद दहानी कराना चाहता हूं कि गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल ऐसी होती है। यहां पर एक एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल के आर्ग्यूमेंट में ये चीज है x मनफी म्यू का मुरब्बा बटा 2 सिग्मा मुरब्बा। अब चूंकि ये एक मनफी मिकदार है, इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत वो होगी जब
x ठीक म्यू के बराबर होगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा। ऐसी सूरत में x जब म्यू के बराबर होगा तो ये फंक्शन अपनी इंतहा को पहुंचेगा यहां पर। इसके आगे जो फैक्टर है ये इसलिए लगाया जाता है कि इसका इंटीग्रल 1 के बराबर होना चाहिए, और इसको छोटा करके हम बाज दफा p ऑफ x भी लिखते हैं। p ऑफ x के माने यहां से वाजे होते हैं। तो फर्ज कीजिए कि dx कोई सा भी छोटा वक्फा है, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, ये पट्टी है dx की। तो जब हम p ऑफ x को dx से ज़र्ब देते हैं, ये इम्कान बनता है कि x की कीमत इस पट्टी के अंदर हो। खैर, अब हम एक दूसरा वेरिएबल अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। उसे हम z का नाम देंगे और इसे x मनफी म्यू तकसीम सिग्मा लिखा जाएगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि अगर आप इस एक्सपोनेंशियल के आर्ग्यूमेंट को देखें तो यहां कुछ सहूलत पैदा हो जाएगी z को यूं लिखने से। ऐसी सूरत में नजर आता है कि ये आर्ग्यूमेंट z मुरब्बा बटा 2 बनेगा, और जब हम dx लिखेंगे तो इधर से वाजे है कि dz बराबर है dx बटा सिग्मा। गोया के dx सिग्मा dz है, वो सिग्मा फिर इस सिग्मा के साथ कट जाएगा, और यहां से फिर हमें यह मालूम हुआ कि इस फैक्टर को जब dz से ज़र्ब दिया जाता है तो ये वो इम्कान है कि z की कीमत z और z जमा dz के बीच में हो। गोया के अगर p ऑफ x प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एज ए फंक्शन ऑफ x, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एज ए फंक्शन ऑफ z। ये बात तो खैर बिल्कुल वाज़े है कि p ऑफ x जो कि ये था खासा पेचीदा था, इसके बरक्स p ऑफ z ये खासा सादा शक्ल रखता है। अब हम बड़ी आसानी से जनरेटिंग फंक्शन बना सकते हैं। जनरेटिंग फंक्शन के लिए जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, हमें सिर्फ e ताकत tz से ज़र्ब देना होता और फिर तमाम z के ऊपर इंटीग्रेट करना होगा, यानी कि मनफी इन्फिनिटी ता इन्फिनिटी। बस आप p ऑफ z यहां पर डालें, p ऑफ z ये है। ऐसी सूरत में फिर आप इसको इस शक्ल में ला सकते हैं। अब बस थोड़ा सा हिसाब लगाया जाए। इस आर्ग्यूमेंट को हम जमा कर लेंगे tz मनफी z मुरब्बा बटा 2, तो उस सूरत में ये इस शक्ल में आ जाएगा। और बस अब इस z मनफी t को कोई दूसरा वेरिएबल कह दीजिए, u कह दें, तो उस सूरत में यहां e मनफी u मुरब्बा बटा 2 आ गया और इस dz की जगह du आ जाएगा। ये मनफी इन्फिनिटी ता इन्फिनिटी रहेगा। चुनाचे इस इंटीग्रल को हम बआसानी हल करके 1 हासिल कर लेंगे, और इस तरह से हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हासिल कर लिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो कि ये है। ये देख लीजिए कि जब हम t को 0 करते हैं तो m 1 बन जाएगा। गोया के इंटीग्रल p ऑफ z dz 1 के बराबर है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम साबित करने के मकसद से अब हम पहला कदम उठाएंगे। फर्ज कीजिए कि n एक जैसे आजाद रैंडम वेरिएबल्स हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि इनका जनरेटिंग मोमेंट किस तरह से हासिल किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपकी थोड़ी सी याद दहानी कराना चाहता हूं कि अगर फकत एक वेरिएबल हो तो उस सूरत में हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को यूं लिखते हैं, मतलब ये कि इधर p ऑफ x प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक वेरिएबल के लिए, इसे हम
ई ताकत टी एक्स से ज़र्ब देते हैं और फिर एक्स की तमाम कीमतों के ऊपर इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब ये कि यहाँ मनफी इन्फिनिटी है और इधर मुस्बत इन्फिनिटी। अब जाहिर है कि अगर हम यहाँ पर टी को सिफर कर दें तो इस इंटीग्रल की कीमत 1 होगी। गोया कि यहाँ पर अगर हम टी को सिफर कर दें तो उससे हमें 1 मिलेगा। अगर हम रैंडम वेरिएबल x की औसत कीमत जानना चाहें तो बस x को हम p ऑफ x से वजन देंगे और तमाम x पर इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन इसको यूं भी लिखा जा सकता है डेरिवेटिव t के हवाले से इस m ऑफ x को, और फिर डिफरेंशिएशन के बाद बस आप t को सिफर कर दें। इसी तरह से अगर हम x की मुख्तलिफ ताकतें की औसत कीमत जानना चाहें तो बस फिर ये कीजिए कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को t के हवाले से n मर्तबा डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएशन के बाद t को सिफर कर दें। अब चलिए, अगर एक नहीं n वेरिएबल्स हों तो उस सूरत में हम mx को, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को यूं लिखेंगे। मतलब ये कि इधर e की जो ताकत है उसमें t ज़र्ब x1 जमा x2 जमा xn लगा दिया जाएगा और इसे फिर इस p के साथ वजन दिया जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है n वेरिएबल्स का और फिर हमें तमाम x के ऊपर इंटीग्रेट करना है, x1 x2 ता xn। पहले की तरह अगर हम t को सिफर कर दें तो इस इंटीग्रेशन से हमें 1 मिलेगा। यहां पहले की तरह अगर हम m को t के हवाले से डिफरेंशिएट करें और फिर डिफरेंशिएशन के बाद t को सिफर कर दें तो उससे फिर हमें x1 जमा x2 जमा xn की औसत कीमत मिलेगी, जिसको फिर हम हस्बे मामूल यूं लिखेंगे। अब यहां पर x1 x2 ता xn कोई से भी रैंडम वेरिएबल्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये एक दूसरे से आजाद हों, लेकिन अगर ये आजाद हैं तो उस सूरत में बड़ी आसानी पैदा होती है। हम ये जानते हैं कि अगर रैंडम वेरिएबल्स एक दूसरे से आजाद हों तो उनके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को इस तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पर न सिर्फ ये कि ये रैंडम वेरिएबल्स एक दूसरे से आजाद हैं, ये सारे एक जैसे हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, ये आइडेंटिकल हैं। तो चलिए उस सूरत में p ऑफ x1 x2 ता xn फिर ये सूरत इख्तियार करता है। तो फिर चलिए देखते हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का क्या बनता है। यहां p को हमने यूं लिख लिया, चुनाचे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये सूरत इख्तियार करता है। अब इस एक्सपोनेंशियल में देखिए तो ये एक्सपोनेंशियल दरअसल n एक्सपोनेंशियल्स को ज़र्ब देकर भी हासिल किया जा सकता है। गोया के इसको हम यूं लिख सकते हैं। तो इधर सिर्फ x1 के ऊपर इंटीग्रेशन है, फिर x2 पर इंटीग्रेशन है वगैरह वगैरह, और फिर xn पर इंटीग्रेशन है, और ये तमाम इंटीग्रल्स एक दूसरे के बराबर हैं। चुनाचे एक ही इंटीग्रल है जिसकी फिर n ताकतें आती हैं। अब चूंकि यहां पर x1 या x2 या xn एक डमी वेरिएबल या जाली वेरिएबल है, इसलिए इन सब को मैंने x का नाम दिया है। तो x इधर है और इधर है। हम इस अहम नतीजे पर पहुंचे हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन n आजाद एक जैसे रैंडम वेरिएबल्स के लिए ये इंतहाई सादा शक्ल इख्तियार करता है। अब हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम साबित करने के काफी नजदीक पहुंच गए हैं।
تو چلیے اب ہم اس مومنٹ جنریٹنگ فنکشن کو یہاں لکھتے ہیں. یہ ایک ڈیفینیشن ہے. ڈیفینیشن تو اپنی مرضی سے میں کر سکتا ہوں. ہاں یہ پہلے کی طرح ہے. فرق صرف یہ ہے کہ بجائے ای طاقت ٹی ایکس لکھنے کے میں نے یہاں پر کچھ اور ویریبل رکھا ہوا ہے. یہ بات بہت جلد واضح ہو جائے گی کہ میں نے یہ اور یہ اس میں کیوں شامل کیا ہے. بہرحال یہ ایک ڈیفینیشن ہے اور پی پہلے کی طرح n رینڈم ویریبلز کا فنکشن ہے، پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن فنکشن ہے. اب اگر یہ رینڈم ویریبلز ایک دوسرے سے آزاد ہوں اور ایک جیسے ہوں تو پھر اس پی کو پہلے کی طرح ہم یوں لکھیں گے، اور جیسا کہ ابھی ہم نے ثابت کیا ہے اس کو یہ شکل دی جا سکتی ہے گویا کہ ایک انٹیگرل ہے اور اس کی پھر ہم n مرتبہ طاقت لیں گے. اس انٹیگرل کو ہمیں بہتر طور پر سمجھنا ہے اس صورت میں جب n کی قیمت بڑی ہوگی. تو چلیے اس کے لیے میں آپ کی تھوڑی سی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اگر b طاقت c ہو، b اور c کوئی سے بھی اعداد ہیں، تو اس b طاقت c کو آپ e طاقت c log b لکھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دونوں طرف log لیا جائے تو اس طرف بھی c log b آتا ہے اور یہاں بھی c log b ہے. چنانچہ آپ اس کو یہاں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو پھر یوں لکھیں e طاقت n log اور یہاں پر بریکٹس میں یہ انٹیگرل ہے. اب یاد رہے کہ ہم اس انٹیگرل کی قیمت جاننا چاہتے ہیں جب n بڑا ہوگا. تو چلیے جب ایکسپونینشل کا آرگیومنٹ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اس ایکسپونینشل کو کھول سکتے ہیں. پہلی ٹرم تو 1 کے برابر بنی، پھر دوسری یہ ٹرم بنی اور پھر تیسری ٹرم 1/2 اور پھر اس کا مربع. اس سب کو پی آف ایکس سے وزن دیا گیا ہے اور پھر تمام ایکس کے اوپر انٹیگریشن کی گئی ہے. اب واضح ہے کہ پہلی ٹرم یعنی کہ اس والی ٹرم سے ہمیں 1 ملے گا، گویا کہ انٹیگرل پی آف ایکس ڈی ایکس 1 کے برابر ہے جو کہ یہاں پر درج ہے. اس دوسری ٹرم سے ہمیں 0 ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے ایکس کو پی آف ایکس کے ساتھ وزن دیا یوں، تو پھر انٹیگریشن کرنے کے بعد ہمیں میو ملے گا اور اس صورت میں یہ اور یہ آپس میں کٹ جائیں گے، گویا کہ ہمیں 0 ملے گا ادھر. اور پھر تیسری ٹرم میں یہ یاد رہے کہ جب ہم ایکس منفی میو کا مربع لیتے ہیں اور پھر اسے پی آف ایکس سے وزن دیتے ہیں تو اس سے ہمیں سگما مربع ملتا ہے. چنانچہ یہ جو تیسری ٹرم ہے وہ اس کا حاصل ہے، انٹیگریشن کے بعد کا حاصل ہے. اب یہاں پر میں آپ کی پھر سے یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ اگر log 1 جمع ایپسیلون لیا جائے اور اگر ایپسیلون کی قیمت چھوٹی ہو تو یہ تقریباً ایپسیلون کے برابر ہے. اس کی اگلی ٹرم منفی ایپسیلون مربع بٹا 2 ہے لیکن اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. اب اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں ایکسپونینشل n log 1 جمع ٹی مربع بٹا 2n ملے گا، اس لیے کہ یہ سگما مربع یہاں اور یہاں آپس میں کٹ گئے اور بس اب یہاں سے ہمیں ای طاقت ٹی مربع بٹا 2 ملا. یہ بڑا اہم نتیجہ بنا اس لیے کہ اب ہم نے مومنٹ جنریٹنگ فنکشن جان لیا ہے n آزاد ایک جیسے رینڈم ویریبلز کے لیے. گویا کہ جیسے جیسے n بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے m آف t مومنٹ جنریٹنگ فنکشن zn کا بنتا چلا جاتا ہے. اور یہاں zn ایک ایسا ویریبل ہے جو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. بہرحال یہ ایک ڈیفینیشن ہے. اس ڈیفینیشن میں zn برابر ہے Sn منفی n میو بٹا سگما اسکوائر روٹ n. اور اگر آپ چاہیں
تو اسے آپ n سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، تو بس یہاں پر n آ جائے گا، یہاں میو رہے گا، اور ادھر سگما بٹا اسکوائر روٹ n ہے۔ تو یہ s جو میں نے لکھا ہے، واضح ہے کہ یہ تمام رینڈم ویریبلز کی جمع ہے۔ یہاں پر جو سارا کمال ہے وہ اس نئے رینڈم ویریبل کو ڈیفائن کرنے کا ہے۔ بس ایک دفعہ آپ نے یہ کر لیا تو باقی جو اوپر میتھمیٹکس درج ہے وہ تو سادہ نوعیت کی ہے۔ سینٹرل لیمٹ تھیورم تو ہم ثابت کر چکے ہیں، لیکن اب اسے بہتر طور پر سمجھنے کی خاطر ہمیں مختلف پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشنز لینے چاہیے۔ تو سب سے پہلے اس پی آف ایکس کو لیجئے، یہ صفر ہے بشرطے کہ ایکس ایک سے بڑا ہو، اور یہ صفر ہے بشرطے کہ ایکس منفی قیمت رکھتا ہو، اور یہ ایک ہے بشرطے کہ ایکس صفر اور ایک کے بیچ میں ہو۔ گویا کہ اس کی شکل یہ ہے، یہاں یہ ایک ہے اور پھر اس کے باہر صفر اور اس کے باہر بھی صفر۔ ظاہر ہے کہ اس کے نیچے جتنا رقبہ ہے سو ایک کے برابر ہے۔ اگر ہم ایکس کی اوسط قیمت لینا چاہیں تو بس ایکس کو ہمیں پی آف ایکس سے وزن دینا ہے، گویا کہ صفر اور ایک کے بیچ میں یہ انٹیگریشن ہوگی جس کی قیمت 1/2 ہے۔ اور اگر آپ سگما مربع جاننا چاہیں تو پھر ایکس اور میو کا فرق لیجئے، اس کا مربع، اور تمام ایکس پہ انٹیگریشن کیجئے، تو یہ انٹیگریشن بھی انتہائی سادہ ہے، یہ 1/12 ہے۔ اب ہم مختلف n کی قیمتوں کے لیے اس نئے ویریبل کو استعمال کریں گے، وہ جس کی مدد سے ہم نے سینٹرل لیمٹ تھیورم ثابت کیا تھا۔ اس کو یہ شکل دیں یا یہ شکل دیں، ایک ہی بات ہے۔ ہم n کی قیمتیں رفتہ رفتہ بڑھاتے جائیں گے، تو شروع کرتے ہیں n برابر 1 سے۔ ایسی صورت میں یہاں پر n کی قیمت 1 ہے، گویا کہ z برابر ہے x تقسیم اسکوائر روٹ 1، اور یہاں سگما ہے، سگما کی قیمت اسکوائر روٹ 1/12 ہے۔ چنانچہ z کی قیمت پھر یہ بنی۔ یہاں سے ظاہر ہے کہ ڈی زیڈ برابر ہے اسکوائر روٹ 12 dx، اور ایسی صورت میں جب ہم پروبیبلٹی لکھتے ہیں تو پروبیبلٹی بنتی ہے پی آف ایکس ڈی ایکس، گویا کہ ایکس کا ایکس اور ایکس جمع ڈی ایکس کے ہونے کا امکان اتنا ہے۔ چلیے اس کو ہم نے ڈی پی کا نام دے دیا، لیکن ہم ویریبل اپنا تبدیل بھی کر سکتے ہیں، تو بجائے یہاں ایکس کے ادھر ہم زیڈ بھی لگا سکتے ہیں۔ اس صورت میں ڈی ایکس اور ڈی زیڈ کے بیچ میں جو تعلق ہے وہ ہم یہاں سے حاصل کریں گے، اور بس پھر جیسا کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایکس برابر ہے زیڈ بٹا اسکوائر روٹ 12 جمع میو، اور میو ادھر سے 1/2 ہے، چنانچہ زیڈ کی جگہ یہ چیز آ گئی۔ اس کی تصویری شکل، اس کا گراف بھی آپ یوں بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اونچائی اس کی 1/√12 ہے، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت 1 ہو سکتی ہے، اور یہ اس کے باہر 0 ہو جائے گا اس طرف اور 0 ہو جائے گا اس طرف۔ یہ دیکھیں کہ جب z ٹھیک اسکوائر روٹ 3 کے برابر ہوگا، یعنی کہ یہاں z اسکوائر روٹ 3 ہوگا، تو یہ بن جائے گا 1/2 جمع 1/2 یعنی کہ 1، اور اسی لیے یہاں سے آگے پی آف زیڈ 0 ہوگا۔ ویسے تو اس گراف سے واضح ہے کہ z کی اوسط قیمت 0 ہے، لیکن اگر آپ انٹیگرل کرنا چاہیں اسے بھی 0 ہی ملے گا، اور پھر اگر اس سے اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالی جائے تو اس کی قیمت 1 ہے۔ تو یہاں پر ہم نے n = 1 کے لیے پی آف زیڈ حاصل کر لیا،
اور یہ دیکھیں کہ یہ کسی طور پر بھی ایسا کوئی بیل شیپ کرو نہیں ہے. البتہ اب ہم n برابر 2 کی طرف چلتے ہیں. ایسی صورت میں یہاں پر n کی قیمت 2 ہے، گویا کہ 2 انڈیپینڈنٹ رینڈم ویریبلز ہیں x1 اور x2 جو ایک جیسے ہیں. ان کی جو ممکنہ قیمتیں ہیں وہ x1 اور x2 ہیں، اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ z برابر ہے اسکوائر روٹ 12/2 x1 جمع x2 منفی 1. پروبیبلٹی فنکشن کا ہم بخوبی جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پروبیبلٹی فنکشن ہو تو x1 کا x1 کی پٹی میں ہونے کا اور ساتھ ساتھ x2 کا x2 کی پٹی میں ہونے کا امکان پھر اس کے برابر ہے، جسے ہم ڈی پی کہہ سکتے ہیں. اب چونکہ x1 اور x2 ایک دوسرے سے آزاد ہیں، اس لیے ہم اس کو یہ زیادہ آسان بہتر شکل بھی دے سکتے ہیں px1 ضرب px2. تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے. البتہ یہاں اگر دیکھا جائے تو 3 ویریبلز ہیں z، x1 اور x2. کیونکہ ان کے بیچ میں یہ رشتہ موجود ہے، لہذا z1 کا انحصار x1 اور x2 کے اوپر ہے، یا اگر ہم چاہیں تو x1 اور z کو آزاد تصور کر سکتے ہیں. تو ہم x1 اور z کو انڈیپینڈنٹ ویریبلز لیں گے، گویا کہ x2 کا انحصار پھر بنتا ہے z اور x1 کے اوپر. اس صورت میں dx2 پھر dz بٹا اسکوائر روٹ 6 بنا. گویا کہ آپ پروبیبلٹی کو پھر اس شکل میں لکھ سکتے ہیں. یہ x1 تو پہلے کی طرح آزاد ہے، مگر یہاں x2 کی جگہ پہ میں نے یہ ویریبل استعمال کیا ہے، اور کیونکہ یہ p 2 ویریبلز کا فنکشن ہے اور یہ ایک دوسرے سے آزاد ہیں، اس لیے ہم اس کو یہ شکل دے سکتے ہیں p آف x1 اور پھر p جو اس ویریبل کا فنکشن ہے. اور پہلے کی طرح dx1 تو لکھا گیا ہے، جبکہ dx2 کو یہ شکل دی گئی ہے. ہم دراصل پروبیبلٹی z کے فنکشن کے طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ ہمیں اس x1 کے اوپر انٹیگریشن کرنی ہے. تو یہ انٹیگریشن ہم یہاں پر کریں گے، اور ظاہر ہے کہ x1 کو تمام قیمتوں کے اوپر انٹیگریٹ کرنا ہوگا، منفی انفینٹی تا مثبت انفینٹی تک. لیکن اگر یہاں دیکھا جائے تو یہ p آف x1 تو صرف اس صورت میں 1 کے برابر ہوگا جب x1 0 اور 1 کے بیچ میں ہوگا، بصورت دیگر یہ 0 ہوگا. لہذا ہم اس انٹیگرل کو یوں لکھ سکتے ہیں، گویا کہ x1 کی انٹیگریشن 0 تا 1 تک ہوگی، اور چونکہ یہ اس وقفے میں 1 کے برابر ہے تو اس سے ہم نے غائب کر دیا، اور بس یہاں پر یہ انٹیگریشن کرنا باقی ہے. اسے حل کرنے کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم ایک نیا ویریبل لکھیں. اس ویریبل کو ہم نے u کا نام دیا ہوا ہے، اور یہ z بٹا اسکوائر روٹ 6 جمع 1 منفی x1 ہے. اس صورت میں dx1 منفی du بنا، اور پھر ہم اس جگہ پر dx1 پر انٹیگریٹ کرنے کی بجائے du پر انٹیگریٹ کریں گے، اور یہ انٹیگرل پھر یہ بنا. اب یہاں پر u کے انٹیگریشن میں انٹیگریشن کے حدود یہ بنے z بٹا اسکوائر روٹ 6 تا 1 جمع z بٹا اسکوائر روٹ 6. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہاں پر x1 کو آپ 0 کرتے ہیں تو یہ اتنا رہ جاتا ہے، اور جب x1 کو 1 کرتے ہیں تو خالی z بٹا اسکوائر روٹ 6 رہ جاتا ہے. اب یاد رہے کہ یہاں پر منفی علامت تھی، لیکن جب انٹیگریشن کے حدود کو تبدیل کیا جاتا ہے تو انٹیگریشن خود
منفی سے مثبت ہو جاتا ہے یا مثبت سے منفی ہو جاتا ہے، لہذا ادھر سے ہم ادھر تک پہنچے اور بس اب تھوڑا ہی کام باقی رہ گیا ہے۔ یہ انٹیگرل صفر کے برابر ہوگا اگر یہ حدود یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ایسے ہیں کہ یو کی قیمت صفر اور ایک سے باہر کی ہے، گویا کہ اس یو کا صفر اور ایک کے بیچ میں ہونا ضروری ہے، بصورت دیگر یہ انٹیگرل صفر ہوگا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ زیڈ کی قیمت صفر اور اسکوائر روٹ 6 کے بیچ میں، تو اس صورت میں پی آف زیڈ پھر ڈی یو کا انٹیگرل بنا ادھر سے لے کر ادھر تک، اور اس کی قیمت واضح ہے کہ اس کے برابر ہے، جبکہ زیڈ اگر صفر اور منفی اسکوائر روٹ 6 کے بیچ میں، تو اس صورت میں پی آف زیڈ پھر یہ بنتا ہے۔ اب اس کو بڑی آسانی سے ہم گراف کی صورت دے سکتے ہیں۔ تو اگر زیڈ منفی اسکوائر روٹ 6 سے اس طرف ہو، اس سے کم ہو، تو پھر پی آف زیڈ صفر ہوگا۔ اگر اسکوائر روٹ 6 سے زیڈ بڑا ہو تو بھی پی آف زیڈ صفر ہوگا۔ یہ واضح ہے کہ یہاں پر پی آف زیڈ کا ڈھلان 1/6 ہے، جبکہ ادھر منفی 1/6 ہے، اور اگر ہم زیڈ کو صفر کر دیں تو پھر پی 1/√6 بنے گا، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ چنانچہ یہ ایک کنٹینیوس فنکشن ہے، البتہ اس کا سلوپ یا اس کا ڈھلان کنٹینیوس نہیں ہے، یہاں صفر ہے، یہاں 1/6 ہے اور ادھر منفی 1/6۔ اب یہ ساری محنت میں نے کیوں کی؟ اس لیے کہ اب پی آف زیڈ جو ہم نے حاصل کیا وہ اس شکل کا ہے۔ ہاں یہ بھی گاؤسین نہیں ہے، مگر شاید اس کے کچھ زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اب واضح ہے کہ اس کی جو اوسط قیمت ہے سو صفر ہوگی، اگر آپ انٹیگریشن سے وہ حاصل کرتے ہیں ظاہر ہے کہ صفر ہی ملے گا۔ اگر آپ اسٹینڈرڈ ڈیویشن معلوم کرتے ہیں تو پہلے کی طرح وہ بھی 1 ہے۔ یہ n برابر 2 کا قصہ تھا۔ اگر ہم اور آگے چلیں تو پھر ہم n برابر 3 پر پہنچیں گے۔ یہاں پر محنت خاصی زیادہ لگے گی، لہٰذا میں یہاں یہ کیلکولیٹ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، البتہ اس کا جواب یہاں پر درج ہے۔ پی آف زیڈ پھر یہ صورت اختیار کرتا ہے، زیڈ اگر 1 اور منفی 1 کے بیچ میں ہو، اس کی صورت یہ بنتی ہے اگر زیڈ 1 اور 3 کے بیچ میں ہو، اور پی آف زیڈ یہ بنتا ہے بشرطے کہ زیڈ منفی 3 اور منفی 1 کے بیچ میں ہو۔ اب اگر آپ اس فنکشن کے 3 مختلف حصوں کو پلاٹ کریں، اس سے پھر یہ کرو بنتا ہے جو کہ گاؤسین نما ہے۔ گاؤسین بالکل نہیں ہے، گاؤسین اس صورت میں بنے گا اگر n کو آپ مزید بڑھاتے چلے جائیں گے، مگر یہ دیکھیے کہ ہم نے کتنا لمبا سفر طے کیا ہے۔ جب n برابر 1 تھا تو پی آف زیڈ کا فارمولا یہ تھا، اس کی شکل یہ بنی۔ جب n برابر 2 تھا تو پی آف زیڈ ہم نے کافی محنت و مشقت کے بعد یہ حاصل کی تھی، اس کا گراف یوں بنتا ہے، اور n برابر 3 کے لیے ہمیں نسبتاً زیادہ سموتھ گراف یہاں پر ملتا ہے۔ یہ تو ہم نے ثابت کر لیا کہ جب آپ کوئی سا بھی سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن لیتے ہیں اور پھر جب n کی قیمت بڑھاتے ہیں تو بالآخر وہ ایک گاؤسین یا نارمل ڈسٹریبیوشن کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اب ہم اس کی کچھ مثالیں لیں گے۔ تو یہ پانسا لیجئے،
اس پر جو عدد ظاہر ہوتا ہے 1/6، ہر عدد کا امکان برابر ہے 1/6، اور اس کا ویرینس یعنی کہ سگما مربع برابر ہے 5/36۔ اب فرض کیجئے کہ ہم اس پانسے کو صرف ایک دفعہ پھینکتے ہیں، گویا کہ n برابر 1 ہے۔ ایسی صورت میں ایک ہی رینڈم ویریبل ہے اور 1 حاصل کرنے کا امکان 1/6 ہے، 2 کا بھی اتنا ہی ہے اور 6 کا بھی 1/6 ہے۔ اب اگر پانسا 2 دفعہ پھینکا گیا تو یہ ممکن ہے کہ پہلی بار آپ کو 1 ملے اور دوسری بار بھی 1 ملے، گویا کہ ان کی جمع 2 ہے اور اس کا امکان بنے گا 1/36۔ کیا امکان بنتا ہے کہ 2 دفعہ پھینکنے کے بعد آپ کو ان کی جمع 3 ملے؟ اس کے 2 ممکنہ راستے ہیں، پہلی بار 1 ملے، دوسری بار 2، یا پھر پہلی بار 2 اور دوسری بار 1۔ ایسی صورت میں 2 ممکنات ہیں اور یہ امکان اسی لیے اس سے 2 گنی بڑا ہے۔ سب سے زیادہ امکان تو 7 حاصل کرنے کا ہے۔ خیر، یہ تمام امکانات یہاں سے لے کر یہاں تک 2 تا 12، اس کا اگر آپ گراف بنائیں تو اس کی شکل پھر یہ بنی، جو کہ گاؤسین تو نہیں ہے لیکن چلیے کچھ ملتا جلتا ہے۔ اب اگر ہم 3 پر چلیں تو یہاں زیادہ مماثلت بنتی ہے، اور 4 پہ اس سے بھی زیادہ، اور بس آخر میں آپ کو 5 دکھاتا ہوں، ادھر تو سب سے زیادہ مماثلت بنتی ہے۔ تو اس طرف چونکہ ہم نے اس پانسے کو 5 دفعہ پھینکا تو کم سے کم ہمیں 5 ملے گا اور زیادہ سے زیادہ ہمیں 30 ملے گا۔ بائنومیل ڈسٹریبیوشن کس تیزی سے نارمل ڈسٹریبیوشن کی طرف جاتا ہے، یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات تو ہم نے پہلے میتھمیٹکس سے ثابت کی تھی۔ اب ہم سینٹرل لمٹ تھیورم کا اطلاق کریں گے کچھ عام قسم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ تو فرض کیجئے کہ ہم آلو خریدنے چلے۔ اب ایک آلو کا اوسط وزن کسی ڈھیر میں 200 گرام ہے اور اس میں پھیلاؤ سٹینڈرڈ ڈیویشن 50 گرام ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی گاہک 100 آلو خریدتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم جاننا چاہتے ہیں کیا امکان بنتا ہے کہ آلووں کا کل وزن 19 کلو گرام اور 21 کلو گرام کے بیچ میں ہوگا۔ اب چونکہ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ ڈسٹریبیوشن دراصل ایک نارمل یا گاؤسین ڈسٹریبیوشن ہوگی، تو جو امکان بنتا ہے کہ زیڈ کی قیمت اس پٹی کے اندر ہو، زیڈ اور زیڈ جمع ڈی زیڈ، وہ اس کے برابر ہے پی آف زیڈ ڈی زیڈ، جہاں پی آف زیڈ یہ گاؤسین فنکشن ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ زیڈ ہم نے پہلے یوں لکھا تھا، یوں ڈیفائن کیا تھا۔ یہاں پر n کی قیمت 100 ہے، 100 آلو، اور زیڈ کی جو کم سے کم قیمت ہوگی سو 19 کلو گرام، یہ 19 کلو گرام یہاں سے ہے، اور جو n میو کی قیمت ہے، n یہاں پر 100 ہے جبکہ میو 200 گرام ہے، گویا کہ 0.2 کلو گرام ہے، لہذا یہ بنا 20، اور پھر ہم اسے سٹینڈرڈ ڈیویشن سے تقسیم کریں گے اور اسکوائر روٹ n جو کہ 10 ہے، اور اس کی قیمت -2 بنتی ہے، جو زیڈ کی اوپریلی حد ہے۔ یہاں پر ہم 21 کلو گرام ڈالیں گے اور یہ پہلے کی طرح 20 کلو گرام ہے، اور یہ -2 کے برابر ہے۔ اب ہم اس پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن کو انٹیگریٹ کریں گے -2 سے لے کر -2 تک، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ پروبیبلٹی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ زیڈ کی قیمت -2 سے لے کر 2 تک ہو، گویا کہ یہ انٹیگرل کرنا ہے
اب یہ انٹیگرل ہاتھ سے تو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کمپیوٹر درکار ہے، لیکن اگر ہم یہ نیومیریکل انٹیگریشن کر لیں تو اس کی قیمت پھر 0.9545 بنتا ہے۔ گویا کہ یہ 95% یقینی ہے کہ آلووں کا وزن 19 کلو گرام اور 21 کلو گرام کے بیچ میں ہوگا۔ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ کل وزن کا 19.5 اور 21 کلو گرام کے بیچ میں ہونے کا امکان کیا ہے، تو پھر ہم -1 سے لے کر -2 تک انٹیگریٹ کریں گے، گویا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک، جس کی قیمت نیومیریکل انٹیگریشن کے بعد اتنی بنتی ہے۔ گویا کہ 82% امکان بنتا ہے کہ آلووں کا وزن 19.5 اور 21 کلو گرام کے بیچ میں ہو۔ ایک اور سوال، فرض کیجئے کہ کسی ٹائر کی دکان میں ایک ٹائر کو بدلنے میں 10 منٹ لگتے ہیں اور اس میں پھیلاؤ یا سٹینڈرڈ ڈیویشن 2 منٹ کا ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا امکان بنتا ہے کہ 7 گھنٹے سے زائد وقت لگے 40 ٹائر تبدیل کرنے کے لیے۔ اس کو ہم یوں حل کریں گے، جو آزاد رینڈم ویریبل یہاں پر ہے وہ دراصل وقت ہے۔ XI وہ وقت ہے جو ایک ٹائر تبدیل کرنے کے لیے درکار ہے اور اس کی اوسط قیمت 10 منٹ بنتی ہے اور اس میں پھیلاؤ 2 منٹ ہے، تو 40 ٹائر کے لیے n برابر 40 ہے اور میو برابر 10 ہے، گویا کہ یہ 400 منٹ کے برابر بنا۔ اب ہم ان رینڈم ویریبلز کو جمع کریں گے اور جو ممکنہ قیمتیں بنتی ہیں x1 x2 وغیرہ کی، ان کی جمع کو ہم T کہیں گے۔ اب سینٹرل لیمٹ تھیورم کا یہ کہنا ہے کہ T کا امکان T1 اور T2 کے بیچ میں ہونے کا اس انٹیگرل کے برابر ہے، جہاں P of Z پہلے کی طرح ایک گاؤسین ہے اور وہ گاؤسین میں نے پھر سے یہاں پر ظاہر کیا ہے۔ اس انٹیگرل میں جو حدود ہیں سو Z1 سے لے کر Z2 تک ہیں اور Z کو میں نے پہلے کی طرح ادھر لکھا ہوا ہے۔ ہاں، پہلے میں نے اس کو S کہا تھا لیکن T لکھنا شاید زیادہ مناسب ہے۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ Z کی نچلی حد کیا ہے۔ نچلی حد تو ظاہر ہے کہ 7 گھنٹے کی ہے، اور 7 گھنٹے کو جب آپ 60 منٹ سے ضرب دیں گے اور اس میں سے 400 تفریق کریں گے اور پھر سٹینڈرڈ ڈیویشن اسکوائر روٹ n سے تقسیم کریں گے تو اس سے Z کی یہ قیمت حاصل ہوگی۔ اوپریلی حد کیا ہے؟ انفینٹی۔ وہ اس لیے کہ اوپریلی حد کی تو کوئی انتہا نہیں، 7 گھنٹے سے جتنا بھی زیادہ ہو ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں، لہذا Z2 کو ہم نے یہاں پر انفینٹی کیا ہوا ہے۔ تو بس اب ایک نیومیریکل انٹیگریشن درکار ہے۔ جب ہم 420 اور انفینٹی کے بیچ میں انٹیگریٹ کرتے ہیں، گویا کہ Z کو یہاں سے انفینٹی تک پہنچاتے ہیں، تو اس انٹیگرل کی نیومیریکل قیمت ہم پھر یہ حاصل کرتے ہیں، گویا کہ 5.7% امکان بنتا ہے کہ 7 گھنٹے سے زیادہ وقت لگے گا 40 ٹائر تبدیل کرنے کے لیے۔ آخر میں رائے شماری سے متعلق ایک سوال۔ تو ایک نیا قانون بننے جا رہا ہے اور اس کے اوپر لوگوں کی آراء طلب کی گئی ہیں۔ فرض کیجئے کہ P% عوام اس نئے قانون کے حق میں ہے، گویا کہ اس کے حق میں ہونے کا امکان P ہے اور اس کے خلاف ہونے کا امکان 1-P ہے۔ اب اگر ہم n افراد سے اس نئے قانون کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اس طرح P جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ n کتنا بڑا ہونا چاہیے تاکہ ہمارا اندازہ کے صحیح ہونے کا امکان کم از کم
95% हो। तो चलिए अब हम रैंडम वेरिएबल्स एक्स आई बनाते हैं, जहां आई की कीमत 1 से लेकर n तक है। फर्ज कीजिए कि एक्स आई 1 है अगर कोई शख्स कहे कि वो उस कानून के हक में है, और ये 0 है अगर वही शख्स कहे कि वो इसके मुखालिफ है। गोया के इसके हक में होने का इम्कान P बनता है, और इसीलिए इसकी जो औसत कीमत बनी सो P ही है, इसलिए कि हमने इस रैंडम वेरिएबल की जो मुमकिना कीमत है 1, उसको P से वजन दिया। और इसी तरह हम इसके मुरब्बे को जान सकते हैं। इधर 1 का मुरब्बा होगा, मगर 1 का मुरब्बा 1 ही है, चुनाचे ये और ये बराबर हैं। यहाँ से जब हम इसका फैलाव या स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करते हैं तो वो पी क्यू बनता है, गोया कि P ज़र्ब 1 मनफी P। अब ये जो फैलाव है या गैर यकीनियत है जिसे मैंने यहाँ पर लिखा है, जाहिर है कि इसकी कीमत कम से कम होगी अगर P 0 हो या फिर अगर P 1 हो। P 0 होने का मतलब है कि कोई भी इसके हक में नहीं, जबकि P बराबर 1 का मतलब है कि सब ही इसके हक में है। ऐसी सूरत में इसमें कोई गैर यकीनियत नहीं होगी। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि P की किस कीमत पर गैर यकीनियत सबसे ज्यादा होगी। ये तो खैर बहुत ही आसान सवाल बना। जाहिर है कि हम इसे अगर डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएशन के बाद इसको 0 कर देते हैं तो उससे हमें पता चलेगा कि P की किस कीमत पर गैर यकीनियत सबसे ज्यादा है। वो कीमत बनती है 1/2, और फिर यहां से आप गैर यकीनियत की कीमत जान सकते हैं जो कि 1/2 है। अब यहां पर हम अपना वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे जो कि s/n मनफी म्यू है, और फिर इसे हम तकसीम करते हैं। इधर म्यू की कीमत P है और P 1/2 है यहां पर। अब जो Z की कम से कम कीमत होगी सो 0.5 से 1% कम होगी, गोया कि इतनी होगी, और इसको हम फिर 0.5 से तफरीक करेंगे, और फिर जो हमारे फॉर्मूले के मुताबिक इधर सिग्मा है और फिर इसे स्क्वायर रूट n से तकसीम करते हैं, तो फिर Z की जो सबसे कम कीमत होगी सो ये है। इसके बरक्स जो Z की सबसे ज्यादा कीमत होगी, इसमें हम 0.5 से हम 1% ज्यादा लेंगे, और इससे फिर हमें वही चीज मिलेगी, लेकिन यहां पर मस्बत अलामत है जबकि यहां मनफी अलामत है। अब हमें इंटीग्रेशन करनी है उसी गाउसियन की, और वो इंटीग्रेशन तो हम कर सकते हैं न्यूमेरिकली, लेकिन हमारे पास ये ग्राफ भी पहले से मौजूद है, और इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो म्यू की कीमत यहां पर है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस अगर आप इस तरफ जाएं या 2 स्टैंडर्ड डिविएशन इस तरफ जाएं, तो इन 2 हुदूद के बीच में होने का इम्कान 95% है। गोया के Z की ऊपरेली हद तफरीक Z की निचली हद ये 4 सिग्मा के बराबर होना चाहिए 95% एक्यूरेसी के लिए। और फिर जाहिर है कि जब इसका और इसका फर्क लेते हैं तो वो इसके बराबर है, जो कि 4 सिग्मा के बराबर होना चाहिए, और फिर यहां से n की कीमत निकल आती है 10,000। गोया कि अगर आपको 95% एक्यूरेसी दरकार है तो 10,000 लोगों से ये सवाल करना होगा। ये तो उस सूरत में कि अगर आपको उस आबादी के बारे में पहले से कुछ भी ना खबर हो और P को अगर आपने 1/2 लिया हुआ हो, लेकिन अगर आपको उस आबादी के बारे में कुछ
پہلے سے خبر ہو تو یہ عدد 10,000 کے مقابلے میں کافی کم ہو سکتا ہے۔